اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہی میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جس سے کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور ایسی حاجات جن کے پورا نہ ہونے کا آپ کو اب کوئی بھی امید آپ کو نہیں ہے اور آپ مایوسی اختیار کر چکے ہیں، تو ہمارا آج کا یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایمان کامل کی نشانی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ علماء کرام محدثین عظام نے اس حدیث پاک کے تحت کئی ایسے امور کو بیان کیا ہے جن کو اپنے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یکساں خیال کرنا چاہیے۔ چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ یہاں خیر مراد ہے ہر مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اس خیر کا ظہور مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کسی کے لیے دولت مندی خیر ہے تو کسی کے لیے فقیری، کسی کے لیے خلوت خیر ہے تو کسی کے لیے جلوت۔ لہٰذا اگر خلوت نشین مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جلوت چاہے جسے جلوت بہتر ہو تو اس فرمان کے خلاف نہیں۔ امام محمد بن عبد الدائم شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کو برائی سے محفوظ رکھے، اگر خود کی مصیبت اور پریشانی کو زیادہ محسوس کرے اور دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو ہلکا جانے یا اپنے لیے بھلائی کے حصول کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دے تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ کامل مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کو لازم ہے کہ جو بات اپنے لیے ناگوار جانے وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے، یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام اعزاز کے ساتھ خوش و خرم رہیں، کوئی ہماری توہین تذلیل نہ کرے، کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ہمارا حق نہ چھینے، غضب نہ کرے۔ اسی طرح یہ یعنی ایک مسلمان دوسرے کے لیے بھی چاہے کہ میرا بھائی اعزاز و اکرام کے ساتھ خوش و خرم رہے، نہ اس کی توہین و تذلیل ہو، نہ اس کا حق غصب کیا جائے۔ اس سے بطور لزوم یعنی لازمی طور پر یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ ہر شخص اگر اس کا عادی ہو جائے تو معاشرہ صرف صاف ستھرا ہو رہے گا اور زندگی چین و اطمینان سے گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان تنگ دلی سے یہ چاہنے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں میسر ہو اور دوسرے محروم رہیں۔ اس حدیث میں تواضع، مرمت، امداد باہمی، ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بلیغ ترین ترغیب ہے۔ حسد، کینہ، عداوت، بغض، ایذا رسانی، حق تلفی، دوسرے پر برتری چاہنا، دوسرے کی تحقیر و تذلیل سے دور رہنے کی انتہائی دلنشیں پیرائے میں تلقین ہے۔ خیال رہے کہ اکثر احادیث میں کچھ کاموں کو اسلام کی علامت یا اسلام قرار دیا گیا ہے، مثلا فرمایا گیا کھانا کھلانا اسلام ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ تو ان احادیث کا مطلب یہ نہیں کہ جس مسلمان میں صرف کھانا کھلانے کی صفات پائی گئی وہ مومن کامل ہے، اگرچہ بقیہ اعمال و ارکان اسلام کی پابندی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ان حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بس یہ ایک کام ہی اسلامی ہے اور باقی اعمال ارکان اسلامیہ غیر ضروری ہیں، بلکہ کسی ایک کام کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر دینے سے شرع علیہ السلام کا مقصد اس عمل کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
تو ناظرین، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی ہے، اس سے زیادہ معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے اور وہ بھی سچے دل سے معافی نہیں مانگیں گے تو کوئی بھی ہمارا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کسی بات کی وجہ سے ناراض ہے تو پہلے ہمیں اسے راضی کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت ہی آسان استغفار، سب سے جلدی راضی ہونے والا ہمارا پیارا رب پروردگار ہے، وہ بہت رحیم کریم، اور اس کی یہ رحیمی ہی ایسی ہے کہ اگر اپنے پروردگار کو ہر شخص سچے دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ پکارے تو وہ ضرور سننے والا، اور السمیع اس کا لقب جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ تمام کی دعائیں قبول کرتا ہے اور سنتا ہے۔ ناظرین، جو ہمارا آج کا یہ عمل اور وظیفہ ہے انتہائی آسان اور چند منٹ کا عمل ہے، اور آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، آپ کی جو حاجات اور مشکلات ہیں وہ آپ کے حل کر دے گا۔ وہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے وہ ذرا سن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام کام بہت جلدی ہو جائیں گے، آپ کے تمام مقاصد حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز مغرب کے بعد واللہ المستعان جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ آپ نے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے اس نام سے، اور 41 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے نماز مغرب کے بعد۔ سارے معاملات و مشکلات اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے، اپنے تمام کام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سپرد کر دینے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی دعا، آپ کی جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی، آپ نے نیت کی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جائز حاجات پوری ہوں گی۔ کوئی حاجت یا ایسا مقصد نہ ہوگا جو آپ کا پورا نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سچے دل سے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، یہ قبولیت کا بہت ہی پیارا نسخہ ہے، اور یہ چند منٹ کا ہی کام ہے۔ آپ نماز کے بعد فوراً ہی اسے پڑھنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھ لیجئے گا کہ یہ وظیفہ آپ نے جب کرنا ہے تو یہ صرف اور صرف آپ نے نماز مغرب کے بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے، واللہ المستعان واللہ المستعان، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مراد بر آئے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔